نہیں ہے۔ اگر اس کا سٹیکر پھاڑنا تم سمجھتے ہو یہ توہین ہے، پیغمبر کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، تو پھر سوال تو میرا بھی بنتا ہے نا کہ جب تو 12 ربیع الاول پہ اپنے پیغمبر کے نام کا کیک بنا کر، روزے رسول بنا کر، اپنے ہاتھ سے چھری سے اس روزے کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بڑے اور چھوٹے کو اپنے ہاتھ سے وہ روزہ کھلاتا ہے، تو تو بتا تو عاشق رسول کہاں سے ہے؟ یہ نیکو بشانی ہی، میرے اللہ کی شخصیت، میرے اللہ کا جسم تو اللہ کا ہے نہیں، اللہ کی زبان ہی آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے میرے اللہ نے کلام کیا ہے۔ جناب جبریل امین نے وہ کلام آ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پوری سورت، جس سورت کا نام سورت مریم ہے، میرے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نازل کر کے بتایا میں نے عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے، ان کی والدہ کا نام جناب مریم ہے۔ مریم کا خاوند کوئی نہیں ہے، مریم کی شادی کوئی نہیں ہوئی، مریم کو کسی انسان اور بشر نے چھوا نہیں ہے، نیک عورت ہیں، اپنے خاندان سے اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ کیوں الگ ہوئی؟ میں جاؤں گی اور جا کر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کروں گی۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آپ جتنے بھی انبیاء کی تاریخ پڑھ لینا، ہر ایک پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے میرے اللہ نے اس کو مخلوق سے جدا کیا ہے، مخلوق سے جدا کر کے تنہائی دی ہے، اور اس تنہائی کے اندر اس نے کچھ دن یوں سمجھ لیں اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنے کے بعد پھر میرے اللہ نے پیغمبری عطا کر دی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں، آپ علیہ السلام کی نبوت ملنے کا واقعہ دیکھ لے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے اپنی بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا ساز و سامان لے کر غار حرا کے اندر جاتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے۔ پھر وہی غار حرا کے اندر میرے اللہ نے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرمائی۔ ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ جناب مریم تنہا ہیں، کمرے کے اندر ہیں، میرے اللہ نے آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجا ہے۔ جناب جبریل امین انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، جیسے مریم کے سامنے آئے، جناب مریم نے بلند آواز سے کہا معاذ اللہ، میرے سے قریب نہ ہو، میرے سامنے نہ ہو، اس لیے کہ میں پاک باز عورت ہوں، میں بری عورت نہیں ہوں، میں اللہ کو اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، خدا را میرے قریب نہ مجھے داغدار مت کرنا، میں نہیں چاہتی، میں یہاں پر اللہ معافی دے کسی برے ارادے سے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی عبادت اور قرب حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جناب جبریل امین تو اللہ کے حکم سے آئے تھے، فرمانے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسی خوشخبری؟ کہا میں اس رب کے حکم سے عیسیٰ روح اللہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ بظاہر تو خوشخبری ہے، لیکن آپ ذرا سوچے صحیح، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچی بغیر شادی کے حاملہ ہو جائے تو اس کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اس کے والدین کی حالت کیا ہوگی، جناب مریم علیہ السلام پر گزری کیا ہوگی۔ کہا تو خوشخبری کہہ رہے، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے کہ بغیر خامند کے، بغیر شادی کے بچہ پیدا ہو جائے، میں معاشرے میں منہ کیا دکھاؤں گی۔ کہا یہ تیری پریشانی نہیں ہے، جو رب بیٹا دے سکتا ہے نا، وہ اس بیٹے کے ذریعے سے تیری عزت بچا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بس جناب جبریل امین نے رب تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، پھونک مارنی تھی، جناب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد بچے کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا، درد ذے جب شروع ہوا نا، کہا کہ اب کیا کروں؟ اب وہ دعا مانگتی ہے، کاش کہ اس دن آنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاتی، کاش کہ وقت آنے سے پہلے میں دنیا میں موجود نہ ہوتی، میں لوگوں کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب پریشانی کے عالم کے اندر میرے رب نے القاء کیا، جاؤ اور کھجور کے درخت کے پاس جا کر سہارا لے کے بیٹھو۔ اب یہ فلسطین کے علاقے کی بات ہے، اور وہاں پر مفسرین لکھتے ہیں فلسطین کے علاقے میں کھجور کے درخت کے قریب یوں ٹیک لگا کر بیٹھتی ہیں حمل کی حالت میں۔ میرے رب نے حکم دیا اس کھجور کے درخت کو حکم دو ذرا، اور یہ 7 پانی کا چشمہ میں نے جاری کر دیا، یہ کھجور کا درخت تیرے اوپر کھجوریں پکی گرائے گا، تو نے کھجوریں کھانی ہے، اور یہ چشمے کا پانی پینا تیرا کام ہے، تیرے بدن کے اندر درد ذے کے برداشت کرنے کی قوت کو پیدا کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ تاریخ کیا ہے؟ کسی سیرت نگار اور تاریخ لکھنے والے نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ روح اللہ کی تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔
متعین طور پر کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ ہاں، حالات سے بتایا جا سکتے کہ وہ کھجوریں پکنے کا واقعہ تھا، کھجور کے درخت کے قریب سہارا لگایا، جناب مریم نے اللہ کے حکم سے کھجور کے درخت کو کہا، کھجوریں نیچے گری، انہوں نے کھجوریں کھائی، پانی پیا تو عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہو گئی۔ اب ولادت کے بعد پریشان بیٹھی ہیں، بچہ تو ہاتھ کے اندر ہے، بیٹا بھی مل گیا، شادی تو نہیں ہوئی، اللہ میں کیا کروں؟ لوگ تو پوچھیں گے، میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب لوگ تجھ سے پوچھے نا ایک ہی بات کہنی ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج کے دن چپ کا روزہ رکھنے کی منت مانی ہے۔ اللہ کتنے دن منت مان کے رکھوں گی، نئی گفتگو کروں گی؟ وہ تو پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا؟ کہا مریم بچے کی طرف اشارہ کر دینا تیرا کام ہے، اس چھوٹے سے بچے سے اپنی توحید کا اعلان کروا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی، جناب مریم جس وقت بچہ لے کے آئی، لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی، پوچھا بچہ کہاں سے لائی ہو؟ جواب ایک ہی تھا، انی نذرت للرحمن صوما، میں گفتگو نہیں کروں گی، میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے رب رحمان کے لیے نظر مان لی ہے، میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اچھا تو نے چپ کا روزہ رکھا، بچہ تو صحیح، بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ کیسے تیرے پاس پیدا ہو گیا؟ رب کے حکم سے مریم نے اشارہ کر کے دیا، مجھ سے مت پوچھو، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ لوگ مسکرا کے کہنے لگے مریم کیا ہو گیا؟ ایک تو بچہ لے کر آتی ہے، دوسرا 2 دن کا 3 دن کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا بچہ، کیسے گفتگو کرے گا؟ تو ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ کہا میرا کام ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، اس بچے سے پوچھنا، اس بچے سے اس کے آنے کی وجہ کو نکلوا دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ لوگوں نے پوچھا اچھا تو کہہ رہی ہے تو پوچھ ہی لیتے ہیں، بچے سے پوچھا کون ہے؟ جناب عیسیٰ ابن مریم پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے کے اندر موجود ہیں۔ وہی چھوٹے سے بچے مسکرا کے کرتے انی عبداللہ آتانی الکتاب، لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میں حلالی بیٹا ہوں، اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حلالی بیٹا، ماں کی پاک دامنی کا اعلان، صرف یہ اعلان نہیں کیا، ساتھ یہ بھی بتایا آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ ویسے تو پیغمبری 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی یہ بھی خصوصیت ہے، بچپن کے اندر ابھی پیدا ہوتے بولنے کی ہمت نہیں، رب تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوا دیا میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، مجھے میرے رب نے کتاب بھی عطا کر دی ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کی جناب والا پیدائش کا ایک واقعہ چھوٹا سا مختصر میں نے اپنے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ان کی پیدائش دنیا کے اندر آنا عجیب و غریب، یہ کرشماتی طور پہ ہوئی۔ ماں نے شادی نہیں کی، میرے رب نے بغیر شادی بغیر کسی مرد کے قریب لگے دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کو لا کے دکھایا۔ اچھا پھر جتنے بھی انبیاء دنیا میں ظاہری طور پر دنیا سے ان کا انتقال ہوا، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کا دنیا کے اندر آنا بھی عجیب ہے اور دنیا سے جانا بھی عجیب ہے۔ دنیا سے گئے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، میں نے عیسیٰ کو نہ موت دی ہے، نہ وفات دی ہے، نہ اس کو کوئی قتل کر سکا ہے، نہ سولی پہ لٹکا چکا۔ 4 چیزیں میرے رب نے بیان فرمائی، نہ موت آئی، نہ وفات آئی، نہ قتل ہوئے، نہ سولی پر لٹکے۔ ہے کہاں؟ اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، کہا وہ زندہ ہے، ربا اگر زندہ ہے تو دکھا بھی دے، کہا دیکھ نہیں سکتے، زندہ ہے، بر رفعہ اللہ، میں نے اپنے پاس انہیں بلا لیا۔ عیسیٰ ابن مریم کا پھر پورا واقعہ ہے، وہ مخالف ہو گئے تھے، مخالف آئے تھے قتل کرنے کے لیے، میرے رب تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کے اوپر وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم مشابہت ڈال دی تھی، عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پاس بلا لیا تھا، وہ آج بھی زندہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ آئیں گے کب؟ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کیا جناب والا دمشق کے اندر مشرقی کنارے کے اوپر مسجد کے اوپر اتریں گے، اس وقت جب مسلمانوں کو اور کفار کے ایک بہت بڑا مارکہ تیار ہوگا، میدان جہاد لگنے والا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے صبح فجر کی نماز کا وقت ہوگا، بعض روایات کے اندر آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امامت بالکل تیار ہوگی، مشرقی مینار کے اوپر ایک شخص
سفید رنگ والا، سرخ رنگ والا، بالوں سے اس کے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے ہے، ترمذی شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ پورا ایک باب باندھا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اتریں گے نا، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، دایاں ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پہ، بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھے پہ، بال یوں لٹک رہے ہوں گے اور بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں لگے گا کہ ابھی تازہ غسل کر کے آئے ہیں۔ پھر کندھوں کے اوپر ایک چادر ہوگی، روایت کے اندر آتا ہے چادر دھاری دار ہوگی۔ اتریں گے، مسجد کے اندر قریب آئیں گے لوگوں کے ساتھ، نماز کا وقت قریب ہوگا، غیب سے ایک آواز آئے گی، مسلمانوں پریشان نہ ہو، تمہاری مدد کرنے والا رب تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ امام وقت جو ہوگا، اس وقت جو نماز پڑھانے والا ہوگا، وہ پیچھے منہ کرے گا، دیکھے گا عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی بزرگی کو محسوس کرے گا اور محسوس کر کے کہے گا جناب آگے تشریف لائیے اور امامت کرائیے، نماز پڑھائیے۔ وہ نماز پڑھائیں گے نہیں، 7 سال زندہ رہیں گے، شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، پھر ان کا انتقال بھی ہوگا۔ اور انتقال کی بات دیکھیے کہ قبر مبارک کہاں بنے گی۔ میرے آقا کی جس جگہ پر قبر ہے، 3 قبریں اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کی قبر ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ جناب ابوبکر صدیق کی قبر ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ درمیان میں جو جگہ بچی ہے، آقا فرماتے ہیں یہاں اس جگہ پر اللہ کے پیغمبر جو میری امتی بن کے اٹھیں گے، اتریں گے، جناب عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ روح اللہ، جب 7 سال دنیا کے اندر رہنے کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد، صلیب کو توڑنے کے بعد، خنزیر کو قتل کرنے کے بعد دنیا چھوڑ کر جائیں گے، ان کی قبر مبارک یہیں پر بنے گی۔ کل قیامت والے دن جیسے عائشہ کے حجرے سے میں محمد اٹھوں گا نا، مجھ محمد کے ساتھ ساتھ جہاں ابو بکر اٹھے گا، جہاں مجھ محمد کے ساتھ عمر بن خطاب اٹھے گا، وہی مجھ محمد کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی اٹھیں گے۔ میرے دوستو، یہ تعارف میں کرا رہا تھا آپ کو جناب عیسیٰ ابن مریم کا، وہ عیسیٰ جن کو میرے اللہ نے پیغمبری عطا کی ہے، وہ عیسیٰ جن کی پیدائش کا معاملہ بالکل الگ ہے، عام انسانوں سے بالکل الگ ہے، جن کا دنیا سے واپس اٹھ جانا بھی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ انہی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ مہینہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 25 تاریخ کو عالم کفر مل کر ایک دن مناتا ہے، جس دن کو باقاعدہ کرسمس ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کرسمس ڈے کو باقاعدہ وہ 25 تاریخ کو ایک عنوان قائم کرتے ہیں، یوں سمجھ لے عام زبان کے اندر وہ اس کو کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، حالانکہ تاریخ کے اندر دور دور تک اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہوں۔ باقاعدہ خوشی منائی جاتی ہے اور خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اور جناب والا اسی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ جناب والا پھر بے حیائی کا دورہ بھی شروع ہوتا ہے، شراب و کباب کی محفلیں بھی لگتی ہیں، عیاشی بھی کی جاتی ہے، جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ تو کرتا ہے، وہ تو ہے ہی کافر بے ایمان۔ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے جدت کا نعرہ لگانے والے، بہت سارے جناب والا اقوام عالم کو اکٹھے کرنے والے، دلوں کے اندر ایمان رکھنے والے اور زبان پر کچھ اور رکھنے والے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جناب والا ان کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہوتے کرسمس ڈے کی، جبکہ یہ مبارکباد دینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے گھر میں قرآن پاک کی محفل لگائے اور دوستوں کو بلائے، کچھ آ بھی جاتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں جناب والا عذر بھی پیش کر دیتے ہیں، میرا عذر ہے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ لیکن کرسمس ڈے کی محفل ہو، جناب والا کسی اور ڈے کی محفل ہو، تو وہاں پہ پہنچنا اپنے لیے اقلیتی ہیں جن کے حقوق ہیں، اور جناب والا باقاعدہ طور پہ سرکاری عمارتوں کے اندر بھی اس کے معاملات شروع کیے جاتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتی ہے کل قیامت والے دن میرا اللہ حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا، حشر بھی ایسا کرے گا کہ کل قیامت والے دن انہی کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے واقعہ سنا ہے نا، ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی تھی یا دیوالی تھی، وہ جس میں ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، ہندوستان کے اندر ایک شخص مسلمان پان کھا رہا تھا، اس دیوالی کے دن لوگ ہندو ایک دوسرے کے اوپر پیک ڈال رہے تھے، رنگ ڈال رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک گدھا آیا، اس نے مسکراتے ہوئے پان کی پیک اس کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ پیک میں تیرے اوپر ڈالتا ہوں، لے تیرے اوپر کسی اور نے رنگ ڈئی ڈالا تو میں تیرے اوپر رنگ ڈالتا ہوں۔ کافروں کی مشابہت کی ایک صورت بنائی، فوت ہو گیا، مر گیا، خواب کے اندر کسی نے دیکھا اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہو رہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں تھا تو مسلمان، لیکن میرے پیغمبر کا فرمان بڑا سچا تھا،
میں نے اس وقت کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایک گدھے کے اوپر پان کی پیک کا رنگ ڈالا تھا۔ میرے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے کہا تو نے کافروں کی مشابہت اختیار کی تو چل میں تیرا حشر بھی انہی کافروں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اس قسم کی رسومات، اس قسم کے معاملات کے اندر بالکل بھی شرکت کرنا یا واٹس اپ، فیس بک اور جناب والا دیگر میسیجز کے ذریعے ایک دوسرے کو میری کرسمس ڈے کے مبارکباد کے میسیج دینا، یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ میرا کام آپ لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، صحیح مسئلہ پیش کرنا ہے، عمل کرنا آپ کی اور میری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی میں ذکر کر دوں، ٹائم تو اگرچہ زیادہ ہو رہے لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائے، قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ کفر اتنی تیزی سے پھیلے گا، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فتنے اس طرح آئیں گے جیسے آپ موتیوں کا ایک ہار لو، اس ہار کا اگر دھاگا توڑ دو تو موتی اس دھاگے کے اندر سے ایسے لگاتار پے در پہ گریں گے، تو اس طرح پے در پے کیا ہوگے جناب والا فتنے آئیں گے۔ اب وہی فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب ان فتنوں کے اندر سے یہ بھی نظر آیا کہ کرونا وائرس آیا، بیماری آئی، حج اور عمرے پہ پابندی لگی، بے شک لگنی چاہیے بیماری کی احتیاط کے معاملے میں، لیکن انہی دنوں کے اندر سینما کی باقاعدہ طور پہ افتتاح ہوئے، سارا کچھ ہوا، سمجھ نہیں آیا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ پھر انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ، ابھی گزشتہ دنوں غالباً 10 دسمبر کی بات ہے، باقاعدہ عرب کے اندر خطبہ دیا گیا اور جناب والے اہل حق کی جماعت، تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ کہا گیا یہ شرک پھیلانے والے ہیں، کہا گیا کہ یہ مزاروں کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اور عجیب و غریب الزامات لگائے۔ ہم بحیثیت مسلمان اور ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ان تمام علماء کے ساتھ کھڑے ہیں جن تمام علماء نے تبلیغی جماعت کے دفاع کے اندر آواز اٹھائی ہے یا نہیں جی ان کے ساتھ، اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جنہوں نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور حمایت کرتے ہیں بھرپور ان تمام علماء کی جو اس پابندی کو ہٹانے کے حق کے اندر ہیں، اور یقیناً یہ بات کہتے ہیں جزوی طور پر شاید اس جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں، کم علمی کی بنیاد پہ شاید کسی نے کوئی بات کہہ لی ہو، ورنہ رب کعبہ کی قسم شرک کے جتنا خلاف یہ جماعت ہے کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا تو نعرہ ہی ایک ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کاروباری دکان پہ بیٹھے ہو تو اس کو بھی ظاہری اعتبار سے جہاں سے رزق آنے کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، یہ تو اتنا غلوب کر جاتا ہے، اسے بھی جا کے کہتے ہیں یار دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، چلو یہ تو اللہ کے قریب اتنے لانے والے ہیں، ان کے اوپر اس قسم کے الزامات آئیں تو یہ الزامات درست بات نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں ذرا مسلک کے اعتبار سے تشدد پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس تشدد پسندی کو اعتدال کے اندر لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جیسے تشدد پسندی، ابھی پچھلے دنوں جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اس غیر مسلم نے سٹیکر پھاڑا اور اس کو جناب والا کیسے جلایا۔ یہ جلانا، تشدد کرنا اور جناب والا وہ اپنے مسلکی نعرے لگا کے زندہ باد کے نعرے لگانا، قطعاً شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ کرسمس ڈے منانا جائز نہیں ہے تو اللہ کی قسم حمایت ہم ان کی بھی نہیں کرتے۔ ہاں ہم کہتے ہیں حق کے مطابق بات کرو گے تو تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم خلاف حق بات کرتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا سٹیکر پھاڑنا تم سمجھتے ہو یہ توہین ہے، پیغمبر کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، تو پھر سوال تو میرا بھی بنتا ہے نا کہ جب تو 12 ربیع الاول پہ اپنے پیغمبر کے نام کا کیک بنا کر، روزے رسول بنا کر، اپنے ہاتھ سے چھری سے اس روزے کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بڑے اور چھوٹے کو اپنے ہاتھ سے وہ روزہ کھلاتا ہے، تو بتا تو عاشق رسول کہاں سے ہے؟ بنتا ہے جی عاشق رسول؟ بولیے نا جی۔ میرے خیال میں آپ ناراض ہو رہے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق